لیکن مرد سپیریئر نہیں ہے. سب کس سینس میں؟ اسلام کہتا ہے سب کس سینس میں؟ ہر سینس میں. وہ ذمہ دار ہیں, وہ ان کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں, وہ ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے ذمہ دار ہیں, وہ بچوں کے سارے ایکسپینس برداشت کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ ساری ان کی ذمہ داری ہے. رسپانسبلٹی از ناٹ ایکول ٹو سپیریورٹی. نہیں, وہ جب آپ دیکھو حاکم بنایا گیا, مرد کو حاکم بنایا گیا نا, لیکن جس کا سر وہ گھر کا حاکم ہے, لیکن فیصلہ اس کا ہوگا, ساری چیزیں جو ہے وہ اس نے لے کے چلنی ہے. اسلام تو یہی کہتا ہے. تو کیا مرد کے برعکس جو ان کو محکوم بھی بنایا؟ مرد کے برعکس جو ہیں, ہاں, کیا ان کو محکوم بنایا؟ نہیں, محکوم کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, محکوم سے مراد یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر کہیں پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتی, کہیں گھر سے باہر نہیں جا سکتی, کسی کو مل نہیں سکتی. یہ ساری چیزیں اب آپ اس کو محکوم کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے لیے کیا. میں نے تو آپ کو بتا دیا نا. اب اس کو دیکھیں, کیونکہ لفاظی کی بات ہے نا, it all comes down to linguistics. ہم جب الفاظ کا چناؤ اس قسم کا کرتے ہیں کہ وہ لفظ اپنے متضاد کے بغیر ادھورا ہے, کہ اگر ہم بات کریں گے حاکم کی تو پھر کوئی محکوم بھی ہے. تو میرے خیال سے یہاں پہ ہمارے پاس ذرا سی یہ بات دانائی سے ماورا ہو جاتی ہے. میں ایکوالٹی میں بلیو کرتی ہوں. ایکوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوتھ آر دا سیم. That's not what I mean. ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپیریئر. ذمہ دار کا مطلب تو پھر ذمہ داری جس کے سر پہ ہوتی ہے اس کا سر تو نیچا ہوتا ہے, وہ تو ہمبل ہوتا ہے, اس میں ہیوملٹی ہوتی ہے. کہ نہیں, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہمبل نہ ہو, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ڈنڈالے کے پیچھے پڑا رہے, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ایک بالکل اس طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر رہے. لیکن یہ لفظ ایسا ہے نا, ہرگز حاکم کا جو لفظ جو ہم لوگ چوز کرتے ہیں, جب جو ہماری جو چوائس آف جو ہماری لینگویج ہے وہ جب انڈیوس کرے اس قسم کے اثر کو. میں نے اچھا لفظ دے دیا نا سپیریئر, آپ نے اس پہ بھی نہیں مانی. میں سپیریئر پہ تو میں بالکل بھی نہیں مانی, میں رسپانسبل پہ میں ضرور مانی ہوں. رسپانسبلٹی کی جو بات ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا, وہ بتا دیں مجھے کہ یہ خفیہ لینگویج کون سی ہوتی ہے خواجہ سراؤں کی؟ فارسی چاند اسے کہتے ہیں. اس کی بہت پیاری ہسٹری ہے. ہوا دراصل یہ کہ 1800 کب ہوئی تھی ہم آخری جنگ, 58 میں 61 میں, آئی ڈونٹ نو 57 سے 61 کے بیچ میں. ہم جب بھی اپنی آخری جنگیں ہم اپنی ہارے تھے تو لکھنؤ اودھ کے مقام پہ بھی اور حیدرآباد دکن کے مقام پہ بھی ہمارے پاس ان علاقہ جات کے اندر طوائفیں رہ گئی تھیں, صرف بیگمات رہ گئی تھیں. کیونکہ جب بھی ایک کالونائزنگ طاقت آتی ہے وہ سب سے پہلے مردوں کو مارتی ہے, وہ مرد ختم کرتی ہے. ایک نسل کی نسل کشی مردوں کی ہوتی ہے. بوسنیا میں بھی جس طریقے سے ہوا. تو ہمارے پاس جب یہ افراد رہ گئے تو یہ, اور حیدرآباد دکن کے خواجہ سرا تو خیر جنگجو بھی تھے, ہمیشہ سے تھے. ہم یہ ناچنے گانے والے بھکاری نہیں ہوتے تھے, ہماری طاقت سمجھی جاتی تھی. دراصل ہوا کچھ یوں کہ 1961 کے بعد ہمارے پاس خواجہ سرا افراد نے جنگ شروع کی خود سے بھی, برطانوی سامراج کو باہر نکالنے کے لیے, دوبارہ اقتدار واپس حاصل کرنے کے لیے, کہ جو ہمارے اپنے بادشاہ تھے اور جو شاہ تھے ان کے پاس ہمارے پاس حکومت واپس جائے. اس کے جواب میں برطانوی سامراج نے قانون لگایا جیسے کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1 کہا جاتا تھا. اس میں جتنی بھی وہ قومیں تھیں جنہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے, انہوں نے ان اقوام کو ہی مجرم قرار دے دیا. کرمنل ٹرائبز کہ اس قبیلے کا ہونا ہی جرم ہے. سر فہرست خواجہ سرا, جٹ اس میں شامل تھے کیونکہ جٹوں نے بھی ہتھیار اٹھائے تھے پنجاب کے اندر, ان کے خلاف طوائفیں اس کے اندر شامل تھیں کیونکہ طوائفوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے. تو جتنی بھی ہمارے پاس یہ ہے نا طوائفیں وغیرہ, خواجہ سرا, ہم ان کو ملامت کی نگاہ سے آج دیکھتے ہیں, یہ کبھی ہماری فریڈم فائٹرز رہ چکی ہیں, انہوں نے بڑے ہمارے لیے وہ کیے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے مغل سلطنت کے اندر, لودھی درباروں کے اندر, ان دونوں کے اندر, اور تالپوروں کے درباروں میں بھی خواجہ سرا وزیر ہوا کرتے تھے, کیونکہ ان سے پردہ نہیں ہے. وہ زنان خانے میں بھی جا سکتے ہیں, وہ مردان خانے کے اندر بھی آ سکتے ہیں, اور ادھر کی بات ادھر بھی ان کا کمیونیکیٹ کرنا ان اے گڈ وے. پردہ بھی انہوں نے رکھنا ہے, خلوت قدے میں جو بات ہو رہی ہے وہ خلوت قدے تک رہنی چاہیے. تو یہ ہماری کلاس تھی جو کہ ہزاروں سال سے ٹرینڈ تھی ایگزیکٹلی یہی کام کرنے کے لیے. تو ہم لوگوں نے, جو ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے ایک زبان جنم دی ہوئی تھی, اس کو فارسی کہا جاتا تھا کیونکہ اس وقت دربار میں فارسی بولی جاتی تھی, مگر یہ فارسی ہوتی نہیں تھی. تو لوگوں کو ان سے پوچھے نا اگر کہ آپ دونوں کس زبان میں بات کر رہی ہیں, تو وہ بولیں گے جی اسی فارسی چ گل کرنی ہے. تو عوام بولے گے تو واقعی میں فارسی ہوگی پھر, حالانکہ وہ فارسی نہیں تھی, وہ خواجہ سراؤں کی زبان تھی. ابھی تک چل رہی ہے, ابھی تک چل رہی ہے. اور وہ آپ کو بھی آتی ہے؟ مجھے بھی آتی ہے. اچھا. اور وہ اس لیے تھی تاکہ جب وزیروں کی بات آپس میں ہو, وہ بادشاہت کی بات آپس میں کریں عوام کسی کے بھی سامنے, تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ انہوں نے بات کیا کیا. تو جب تمام خواجہ سراؤں کو مجرم قرار دے دیا گیا اور ان کو شہروں سے بے دخل کر دیا گیا کہ تم لوگ جو ہو وہ ریبیلز کی اور میوٹینیئرز کے تم لوگ ساتھ کھڑی ہوئی ہو, تو ایسا کیا کہ جو ہمارے بیچ میں وزیر زادیاں تھیں, جو ایک قوم تھی پوری وزارت والی, انہوں نے ہم سب کو یہ زبان سکھا دی.
اور انہوں نے بولا اب ہم اسی زبان میں بات کریں گی بیکاز اب ہم غیبت کے اندر آ چکی ہیں, اب ہم لوگوں نے غیبت اپنے اوپر طاری کرنی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سبق سیکھا تھا, تو اب ہم اسی میں کمیونیکیٹ کریں گے, کچھ لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آنی چاہیے.